بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی کا رشتہ ابو کے ساتھ بچپن سے طے ہو گیا تھا۔ امی کو پڑھنے کا شوق تھا، انہوں نے بطور پرائیویٹ طلبہ ایم اے کیا، جبکہ گاؤں میں کسی لڑکی کا ایم اے ہونا ایک معجزہ تھا۔ اس کے برعکس ابو میٹرک پاس تھے، وہ شروع سے لاپرواہ تھے۔ دادا نے بہت چاہا بیٹا پڑھ لکھ کر کوئی مقام حاصل کر لے، مگر وہ میٹرک سے آگے نہ بڑھے۔ گھر میں خوشحالی تھی، زمین کی پیداوار سے اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ابو کی ملازمت کو عار سمجھتے تھے، اس لیے پڑھائی کی طرف توجہ نہ دی۔ میرے دادا اور نانا آپس میں سگے بھائی تھے۔ زمین اور جائیداد مشترکہ تھی، دونوں بھائیوں میں بہت پیار تھا۔ جائیداد، زمین یا اس کی پیداوار پر کبھی اختلافات نہ ہوا، ہمیشہ سمجھوتے اور افہام و تفہیم سے کام لیا۔ امی جان حساس اور باصلاحیت تھیں، اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک رکھتی تھیں، ہر کام خوشی اور اسلوبی اور وقت پر سر انجام دیتی تھیں، جبکہ ابو لاپرواہ اور غیر ذمہ دار انسان تھے، کوئی کام وقت پر نہ کرتے تھے، بزرگ سمجھاتے تھے تو برا مان جاتے تھے۔ شادی کا مرحلہ آیا تو تعلیم کا فرق سامنے آیا، مگر نانا نے اس بات کو مسئلہ نہ بننے دیا۔ یوں امی کی شادی میرے ابو سے ہو گئی۔ امی کے دو بھائی تھے، دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ انہوں نے میرے والد کو سمجھایا کہ بیکار گھومنے سے بہتر ہے ہمارے پاس لاہور آ جاؤ، کالج میں داخلہ لے لو اور تعلیم حاصل کرو، کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ آوارہ دوستوں میں بیٹھنا اور گپ شپ میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ دوبارہ پڑھائی شروع کر دو۔ ماموں کے سمجھانے پر ابو ان کے پاس چلے گئے اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ والد صاحب کے تمام تعلیمی اخراجات ماموں اٹھاتے تھے، وہ دادا جان سے کوئی رقم نہ منگواتے۔ میکہ اور سسرال ایک ہی تھا۔ ہم بہن بھائی کی نانی اور دادی نے مل کر پرورش کی، کبھی کے دن برے اور کبھی کی راتیں۔ اس خوشحال خاندان کو اچانک ہی مشکلات نے گھیر لیا۔ دادا اور نانا نے ہمسائے سے زمین خرید لی جو ان کے بھائیوں کے ساتھ مشترکہ تھی، انہوں نے کیس کر دیا۔ ہمارے بزرگ بھی فریق بن گئے، مقدمے پر بہت سے روپیہ لگ گیا، انہی دنوں پر سیلاب آ گیا۔ ہماری زمین دریا کنارے تھی، دریا میں طغیانی آنے سے زمین دریا برد ہو گئی۔ وہ گھرانہ جو خوشحال تھا پریشانیوں کا شکار ہو گیا۔ ابو جوں توں کر کے تعلیم مکمل کی، بڑے ماموں نے اپنے اثر و شوق سے ان کو ایک اچھی پوسٹ پر لگوا دیا، ان کی سرکاری رہائش گاہ مل گئی۔ انہوں نے امی اور ہمیں اپنے پاس بلوا لیا۔ کچھ عرصے بعد امی کو خیال آیا کہ بھی ملازمت کر لوں۔ انہوں نے قریبی اسکول میں بطور ٹیچر جاب کر کے وہ صبح ہمارے ساتھ نکلتیں اور چھٹی وقت پر ہم سے تھوڑی دیر گھر آ جاتیں۔ امی کھانا صبح 6 بجے تیار کر کے ریفریجریٹر میں رکھ دیا کرتی تھیں۔ امی نے ہماری تربیت اچھی طرح کی اور گھر بنانے میں بہت محنت سے کام لیا۔ وہ ابو کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا کرتی تھیں۔ ان کو اپنے شوہر سے بہت پیار تھا۔ ان کے کپڑے دھو کر استری کرنا، ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بنانا اور ان کو آرام و سکون پہنچانا مانو میری والدہ کی زندگی کا مقصد تھا۔ ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ ہم یہاں شہر کے اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ماں کی وجہ سے، کیونکہ والدہ اور ماموں تعلیم کی قدر و منزلوں کو سمجھتے تھے۔ کبھی کبھی دادی اور نانی ہم سے ملنے آ جاتے، ہم صرف چھٹیوں میں گاؤں اور ابائی گھر جایا کرتے تھے۔ شروع میں ابو ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، رفتہ رفتہ ان کا رویہ روکھا پھیکا ہوتا گیا۔ امی کی بات بات پر اہانت کرنے لگتے، ہمیں بھی بلا وجہ جھڑک دیتے، سمجھ نہ آتا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ گھر میں آہستہ آہستہ بے سکونی قدم جما رہی تھی۔ ادھر بے سکونی کا عالم تھا تو ادھر دادا جان اور نانا ابو باری باری بیمار ہو کر خالق کائنات سے جا ملے۔ والد صاحب کو جب اس کا ڈر نہ تھا، وہ اور زیادہ شیر ہو گئے، امی پر ہاتھ اٹھانے لگے، حالانکہ وہ بے قصور ہوتی۔ ہماری زمین جو دریا میں برد ہو گئی، دریا کا رخ تبدیل ہو جانے کی وجہ سے، لیکن اس پر مقامی لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ ماموں بھی اس زمین کو خالی کروانے میں لگے ہوئے تھے، اس میں ہم لوگ کا فائدہ تھا۔ اس فائدے کے باوجود والد صاحب کا رویہ امی سے درست نہ تھا۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بڑا بھائی اسلام آباد میں پڑھائی حاصل کر رہا تھا، وہ ہم سب سے بہت پیار کرتا تھا۔
ابو ہر ماہ اس کو مناسب خرچہ بھجواتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے وہ منصور کو خرچہ نہیں بھجوا رہے تھے۔ امی اپنی تنخواہ پس انداز کر لیا کرتی تھیں۔ وہ بیٹے کو رقم بھجوانے لگیں۔ ابو سے پوچھتی تھیں کہ آپ منصور کو خرچہ کیوں نہیں بھجوا رہے؟ وہ کہتے تھے خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اخراجات وہیں تھے، پھر ابو کی تنخواہ کہاں جا رہی تھی؟ جس آفس میں وہ کام کرتے تھے وہاں ایک شازیہ لڑکی بھی کام کرتی تھی۔ ابو کی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ میری ماں اس بات سے بے خبر تھی۔ ایک دن میری بڑی بہن خانم نے ابو کے موبائل میں شازیہ کا میسج دیکھ لیا، لیکن اس نے یہ بات اپنے تک محدود رکھی۔ وہ اب پریشان رہنے لگی۔ جب والد صاحب خرچے کے لیے امی کو تنگ کرتے یا رویہ خراب رکھتے، خانم اور زیادہ غمگین ہو گئی۔ آخرکار اس نے مجھے بتا دیا کہ ابو کا سلسلہ کسی خیر عورت سے جڑ گیا ہے، اس سبب ان کا یہ رویہ بدل گیا ہے۔ خانم اب چپکے چپکے والد صاحب کا موبائل چیک کرنے لگی، جبکہ میری والدہ بھی ان کے سیل فون کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ خانم نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں ایک ہونا چاہتے ہیں، تبھی امی کا ابو سے رویہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے خانم کو کہا ہم امی کو معاملے سے باخبر کر دیتے ہیں، وہ اپنی خوشیوں کو خود دفع کر لیں گی، لیکن خانم باجی نے منع کر دیا۔ کہنے لگیں امی بہت حساس ہیں، وہ ابو اور گھر سے بہت مخلص ہیں، ایسا نہ ہو کہ مایوس ہو کر کوئی انتہائی قدم اٹھا لیں اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ کاش ہم اس وقت امی کو باخبر کر دیتے، ہم سے وہ کوتاہی ہوگی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ والد صاحب خفیہ طور پر اس عورت سے نکاح کر لیا اور اس کو گھر علیحدہ رکھا۔ اس معاملے کا علم اس وقت ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ امی کی طبیعت ایک روز اچانک خراب ہو گئی تو میں اور مجھ سے بڑا بھائی ان کو ہسپتال لے گئے۔ والد صاحب گھر پر نہیں تھے۔ خدا نے یہ بھید کھولنا تھا۔ ہسپتال میں ابو کا سامنا ہو گیا۔ وہ شازیہ کو اپنی گاڑی میں ہسپتال لے کر جا رہے تھے اور ان کے بازو میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ شازیہ نے اس کو نومولود کو جنم دیا۔ اس دن اس ہسپتال سے چھٹی ہوئی۔ اچانک آمنا سامنا ہو گیا تو امی دنگ رہ گئیں کہ وہ سمجھ نہ سکیں کہ میرا شوہر کس عورت کو اور نومولود کو لے کر گاڑی کی طرف جا رہا ہے۔ ابو بھی ہم کو دیکھ لیا مگر نظریں چرا لیں۔ بھائی نے وہاں موجود نرس سے دریافت کیا جو اس وقت شازیہ کے ساتھ گاڑی تک گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ اکرم صاحب کی بیگم ہے جنہوں نے 4 روز قبل ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اکرم صاحب میرے ابو کا نام تھا۔ اب ساری حقیقت کھل گئی تھی۔ ابو گھر آئے تو امی نے استغفار کیا۔ وہ بگڑنے لگے۔ میری ماں نے قرآن پاک ان کے سامنے رکھ کر کہا مجھ سے جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتا دو جو حقیقت ہے۔ میں آپ سے لڑوں جھگڑوں گی نہیں بلکہ آپ کی دوسری بیوی کو گھر لے کے آؤں گی، تاہم جھوٹ مت بولنا تو معاف نہیں کروں گی بلکہ اپنی جان دے دوں گی۔ والد صاحب نے سچ نہ بولا، جھوٹ کا سہارا لیا۔ کہنے لگے میرا ایک دوست کا نام بھی اکرم ہے، وہ شدید بیمار ہے، اس کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ گاڑی چاہے بیوی اور بچوں کو گھر لانا ہے۔ اکرم کی بیماری کے باعث میں نے اخلاق اور ان کا یہ کام سر انجام دیا ہے کہ ان کی بیوی اور بچوں کو ہسپتال سے گھر پہنچایا ہے۔ اس کہانی پر یقین کرنے کا کسی کو دل نہ چاہا مگر ہم خاموش تھے۔ میں اور خانم جان چکی تھیں ابو جھوٹ بول رہے ہیں، تاہم ہماری ہمت نہ ہوئی کہ والد صاحب کے راز سے پردہ اٹھانے لب سل گئے تھے۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد ہی وہ عورت والد صاحب کے ساتھ دوبارہ شاپنگ کرتی نظر آئیں۔ امی جان نے اس منظر کو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس وقت ان کو ایک کلیگ نادر بھی امی کے ہمراہ تھیں۔ یہ دونوں اسکول کا کچھ سامان خریدنے بازار گئی تھیں کیونکہ چند دنوں بعد اسکول میں فنکشن تھا۔ اس فنکشن کے انتظام کی ذمہ داری امی پر تھی۔ نادرہ شائزہ کو جانتی تھی، وہ اس کی کزن تھی۔ اس نے امی کو بتایا کہ شازیہ فلاں آفس میں کام کرتی ہے جہاں یہ شخص بھی کام کرتا ہے، پھر دونوں کی شادی ہوگی۔ انہوں نے کورٹ میرج کیا ہے۔ شازیہ کا شوہر پہلے سے شادی شدہ اور کئی بچوں کا باپ ہے۔ یہ معلومات نادرہ کو اس کے گھر والوں سے ملی تھی جو شازیہ کے رشتہ دار تھے۔ امی کو یقین ہو گیا تھا میرے ابو نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور یہ عورت ان کی دوسری بیوی ہے۔ گھر آ کر انہوں نے والد صاحب سے دوبارہ استغفار کیا اور کہا کہ آج میں تم کو بازار میں دوبارہ اس عورت کے ہمراہ دیکھا ہے، تم کہتے تھے کہ وہ تمہاری دوست کی بیوی ہے، بالآخر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے شازیہ سے شادی کر لی ہے، یہ تمہاری آفس میں کام کرتی ہے، مجھ کو سب معلوم ہو چکا ہے۔ والد صاحب نے کہا اگر تم کو سب معلوم ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے، پھر تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ امی جان نے قسم کھائی تھی کہ میں جان دے دوں گی اگر شریک زندگی نے جھوٹ بولا تو اب ثابت ہو گیا تھا کہ واقعی ابو جھوٹ بول رہا تھا۔ پس
اس بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا اور پھر امی رات کو سونے سے پہلے زہریلی دوائی پی لی۔ کسی کو کچھ نہ پتا تھا، دوسرے کمرے میں جا کر سو گئیں۔ ہم نے ان کو ڈسٹرب کرنے کی ہمت نہ کی کیونکہ رو کر سوئی تھیں۔ سوچا ان کے پاس جائیں گے تو وہ بے آرام ہو جائیں گی۔ مجھے اور خانم کو معلوم نہ تھا کہ ابو شادی کر چکے ہیں۔ وہ امی سے جھوٹ بولتے تھے۔ بہرحال صبح ہوئی اور یہ وہ مانوس صبح تھی جس کے بعد امی کی زندگی میں پھر کبھی صبح نہ آ سکی۔ وہ رات کے جانے کو کون سے پہر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ہماری زندگی میں ماں کی روشنی چراغ کی مانند تھی۔ وہ نہ رہیں تو ہم اندھیرا ہی اندھیرا چاروں سو پھیل چکا تھا۔ اس پر ستم یہ کہ کچھ ہی دنوں بعد ابو اپنی دوسری بیوی کو اپنے نامولود بیٹے کے ساتھ گھر لے آئے۔ اب ہمارا کیا روز چلتا۔ ماموں بیچارے بھی رو دھو کر گھر واپسی جا چکے تھے۔ اپنی امی کی خودکشی کا کیس کوئی دوسرا سراغ بھی اختیار کر سکتا تھا جس کی ضد میں ابو آ سکتے تھے، لیکن ہمارے دونوں ماموں نے ایسا نہ ہونے دیا اور پولیس کو ابو سے دور رکھا، صرف ہماری وجہ سے کہ وہ ہمارے والد تھے۔ شازیہ امی کی جگہ ہمارے گھر آ گئیں۔ رفتہ رفتہ اس نے گھر کا سارا سامان انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، دوبارہ نوکری پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ والد صاحب اس کی کسی خواہش کو رد نہ کر سکتے تھے، اس لیے کہنے لگے۔ انہوں نے ہم کو اسکول سے بھی ہٹا دیا اور گھریلو ذمہ داریاں ہم دونوں بہن بھائیوں کے سپرد کر دیں۔ نئے امی ابو کے ساتھ دفتر جاتے تھے اور چھوٹا بچہ ہمارے سپرد کر جاتے تھے۔ ہم کو اپنی ماں کے مرنے کا دکھ کیا کم تھا کہ اس بچے کی خاطر ہمیں تعلیم بھی چھوڑنی پڑی۔ بڑے بھیا رو کر فریاد کی کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ سوتیلی ماں تعلیم سے محروم رکھنا چاہتی ہیں اور ابو اس کے حکم کے خلاف بنے ہوئے ہیں۔ منظور نے کہا کہ تم لوگ فکر مت کرو، میں ماموں سے بات کرتا ہوں، ہرگز تم پر علم کے دروازے بند نہ ہوں گے۔ اس نے ماموں کی ساری صورتحال بتائی۔ ماموں نے اسلام آباد میں منظور کو کرائے کا مکان لے کے دیا۔ پھر ایک دن جب کہ امی ابو دفتر تھے، ہم نے ان کا نامولود بچہ پڑوسن کو دیا کہ ہم ہسپتال جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک آ کر بچے کو لے لیں گے۔ بہانہ کیا کہ خانم کی طبیعت خراب ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ اس طرح ہم سب بہنیں اور بھائی لاہور سے اسلام آباد بذریعہ بس روانہ ہو گئے۔ منظور بھائی کو فون پر اطلاع کر دی تھی کہ وہ مقررہ وقت پر اڈے پر منتظر ملیں۔ ہم نے صرف اپنے چند جوڑے کپڑے لیے تھے۔ ہم منصور بھائی کے ساتھ ان کے کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ ادھر جب پڑوسن نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے نہ کھولا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ نئی امی کا نمبر ان کے پاس تھا، انہوں نے ان کو فون کر دیا۔ امی اور ابو دفتر سے گھر آ گئے۔ پتہ چلا کہ ہم موجود نہیں ہیں۔ ابو نے ماموں کو فون کیا، انہوں نے کہا بچوں کی فکر مت کرو، ہمارے پاس ہیں۔ تم ان سب کا اسکول جانا کس خوشی میں بند کر دیا تھا؟ کیا ایک نئے بیٹے کی پیدا ہونے کی خوشی میں؟ اب سکون سے اس بیٹے اور اس ماں کے ساتھ رہو اور اپنے باقی بچوں کو بھول جاؤ۔ ابو میں جرأت نہ تھی کہ وہ ماموں کے منہ لگتے جانتے تھے، اگر وہ لوگ بھبر گئے تو مجھے جیل بھی کرا سکتے ہیں۔ بس انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور ہمیں نئی ماں کے غلام ہونے سے آزاد ہو گئے۔ منظور نے ہم کو دوبارہ اسلام آباد کے اچھے اسکولوں میں داخل کرا دیا۔ ماموں جاری تعلیم کا خرچہ ابو کی زمین کی پیداوار سے دیتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ہم بہنوں کی ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں بھی پڑھ لکھ کر ایک شاندار مستقبل پا لیا۔ جو کہ ہم کو احساس تھا ہماری ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ ہم کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ یہ ان کا وہ خواب تھا جس کو ہر حال میں ہم نے پورا کرنا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجئے۔ کل انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔